ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ جو امانتیں آپ کی پہنچ رہی ہیں ہم تک، وہ لگاتار دیگر احباب تک، ضرورت مندوں تک، پہاڑی علاقوں کے غریبوں تک اور دور دراز علاقوں میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لگاتار الگ الگ بستیوں سے تصویریں آنے کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور آپ کے لیے دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کہاں جاری ہے اور کس قدر ضرورت مند بستیوں میں۔ اگلے اور کچھ بستیوں میں کام جاری بھی ہے اور کچھ بستیوں میں ہمیں پہنچنا بھی ہے، لہٰذا آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا، گزشتہ سال جنہوں نے حصہ لیا ابھی تک شریک نہیں ہوئے، وہ لوگ ضرور اس میں اپنا تعاون پیش کریں۔ نیچے واٹس ایپ کے نمبرات دیے جا رہے ہیں، آپ اس پر واٹس ایپ کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا کے سب سے خبیث ترین اگر دو چہرے ہو سکتے ہیں تو وہ اس وقت امریکہ کے اس بائیڈن کی اور اسرائیل کے صدر اس خنزیر کی۔ امریکہ کی منافقت کی انتہا کیا ہے آپ دیکھیے۔ غزہ پٹی پوری طرح سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، کچھ اب وہاں بچا نہیں ہے، اور اس میں 50 سے 60% بم امریکہ کے استعمال ہوئے ہیں۔ اپنے وزیر خارجہ کو مشرق وسطیٰ میں دوڑاتا ہے بات کروانے کے لیے، جنگ بندی کے سلسلے میں خود بھی میڈیا کے سامنے الٹی سیدھے بیان دیتا رہتا ہے اور قاتلوں کو اپنا ہتھیار بیچتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی نے 2 تصویریں شیئر کی تھی۔ ترکیہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ ترکی کا صدر ایردوغان کی، اور 2-3 تصویریں شیئر کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا اور ہمیں پوچھا گیا تھا کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے، چونکہ ہمیں اس کا مصدقہ سورسز نہیں ملا تو اس سلسلے میں ہم بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ ترکیہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ کاروبار کر رہا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ اس کی بہت زیادہ ہے دیگر میدانوں میں، لیکن کیا وہ اپنے ہتھیاروں کی فروخت کر رہا ہے اسرائیل کو تاکہ وہ غزہ کے مسلمانوں پر حملہ کرے، فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کرے؟ یہ اس کی کسی خبر کی میرے پاس تصدیق یا مصدقہ ذرائع نہیں ہے، اس کی میں تصدیق نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین گرامی، اس امریکہ کی منافقت دیکھیے گا۔ رافع میں متوقع فوجی حملے کے بارے میں عوامی سطح پر خدشات کا اظہار کرنے کے باوجود امریکہ نے گزشتہ چند دنوں میں اسرائیل کو اربوں ڈالر کے بم اور لڑاکا طیارے بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ پینٹاگون اور امریکی محکمہ خارجہ کے باخبر حکام نے بتایا کہ نئی ہتھیاروں کی کٹس میں 84-1/800 کے 2000 پاؤنڈ بم اور کے 82-500 500 پاؤنڈ بم شامل ہیں، اور یہ معصوم غزہ کے بچوں کو قتل کرنے کے لیے، فلسطینیوں کو قتل کرنے کے، غزہ پٹی کے معصوم بیمار لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، شفا جیسے ہاسپٹل جو ابھی بچے کچھ ہاسپٹل ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے، راہ چلتے معصوم فلسطینی بچوں پر حملہ کرنے کے لیے، زخمی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے، معذور لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے، دنیا کا اپنا سب سے سپر پاور کہلایا جانے والا ملک اپنی حرامی پن کی انتہا کر رہا ہے۔ میرے ان الفاظوں کا میں انتخاب جان بوجھ کر کے کر رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ممالک کس قدر اس وقت مہلک، قاتل اور دہشت گرد بن چکے ہیں کہ معصوم بچوں کو مارنے کے لیے امریکہ جیسا جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں امن کا علمبردار کہتا ہے، وہ اس وقت اپنے بموں کو بیچ رہا ہے ایک ایسے قاتل کے ہاتھوں میں جس کے آنکھوں سے
آنسو सूख چکے ہیں، جن کو درندہ اور حیوان، خنزیر اور کتے جیسے جانوروں سے تشبیہ دینا بھی ان جانوروں کی توہین اور ان کی جو ہے بے عزتی ہے۔ اور یہ پیکیج ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کو غزہ میں مسلسل بمباری کی مہم اور زمینی حملے کے لیے سخت بین الاقوامی تنقید کا سامنا ہے، جب ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان صدر جو بائیڈن سے امریکی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ لگاتار ان کو ہزاروں کروڑوں خربوں ڈالر کے بم اور لڑاکا طیارے بھیج رہا ہے، اور میڈیا میں آ کر کے یہ رونا روتا ہے کہ ہم جو ہے کہہ رہے ہیں نیتن یاہو سے کہ وہ رفح پر حملہ نہ کریں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس وقت پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو کچھ اور دکھاتے ہیں اور یہاں بیان کچھ اور آتا ہے۔ اسرائیل کو $3.8 بلین، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ سے ملاقات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسرائیل کو سیکورٹی امداد دینے پر بات کی ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی ظالم دہشت گردہ ان خنزیری جہنمی کتوں کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں، اب تک 32,000 سے زیادہ جانیں گئی ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹلز تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جو اس وقت وہاں پہ ملبے ہیں، ملبے تلے نہ جانے کتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ شفا ہاسپٹل میں جن لوگوں کو مار دیا گیا ہے ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہو پائی ہے، اور یہ ظالم دہشت گرد امریکہ اور اس کا صدر اس وقت جو ہے دوبارہ اسرائیل کو اپنے ہتھیار فراہم کر رہا ہے تاکہ رافع میں اس وقت جو 70 سے 80% غزہ پٹی کے بے روزگار بے گھر ہونے والے لوگ جا کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں ان پر بم برسائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور غزہ پٹی کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی اور تشدد کی اور کس قدر بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کو گزار رہا ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ خبر نیدرلینڈ سے آ رہی ہے کہ نیدرلینڈ میں اس وقت ایک علاقے کو پولیس خالی کروا رہی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یرغمال بنا لیا ہے ایک کیفے کے اندر۔ ابھی ایک کیفے پر حملے کی بات آئی تھی، رشیا میں جو حملے ہوئے تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب نیدرلینڈ کی خبر یہ آ رہی ہے، نیدرلینڈ کی شہر ایڈے میں واقع کیفے میں کچھ لوگوں کو یرغمال بنائے جانے کی خبریں سامنے آئیں۔ یہ خبر ملتی ہی پولیس نے فوری طور پر علاقے کی گھیرا بندی کر لی اور آس پاس سے کئی گھروں کو خالی بھی کرا لیا۔ پولیس ترجمان سائمن کلوک کا کہنا ہے کہ ایڈے میں کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا گیا، لیکن انہوں نے واقعے کے بارے میں زیادہ جانکاری دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس ترجمان نے اس سلسلے میں کچھ بھی جانکاری نہیں دی کہ کتنے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی مہاراشٹر سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سابق وزیر نواب ملک کی طبیعت پہلے سے ہی ناساز ہے اور اب ان کی طبیعت مزید خراب ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواب ملک کو سانس لینے میں مشکلات پیش آ رہی، جس کے بعد فوری طور پر انہیں کرلا واقع ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے آگے کی حالات پتہ نہیں چل سکے ہیں۔ ادھر راہل گاندھی نے لوک سبھا انتخابات سے پہلے بی جے پی کو سخت پیغام دیا ہے۔ کانگریس کو محکمہ انکم ٹیکس سے 1,700 کروڑ روپے کا نیا نوٹس ملنے کے درمیان راہل گاندھی نے ایجنسیوں کی کارروائی کے طریقہ کار پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سی بی آئی، ای ڈی جیسی ایجنسیوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا ہوتا تو ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت بدلے گی تو جمہوریت کو ختم کرنے والوں کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس لیڈر نے مزید کہا اور ایسی کارروائی کی جائے گی کہ کسی کو دوبارہ یہ سب کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، یہ میری گارنٹی ہے، کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت جو صورتحال اور جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں اس پر بڑی تنقید کی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی جب کبھی بھی الیکشنز آتے ہیں وہ پارٹیاں چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اپنے امیدواروں کو لاتے ہیں، ان کو تنقید کے نشانے پر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار وہ اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آپ جانتے ہیں کس طرح کے ان پر الزامات لگتے ہیں، بی جے پی کی بی ٹیم ہونے کے الزامات لگتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ ان کو مسلمانوں کا غدار کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ بی جے پی کے پارٹی کی اشاروں پر کام کر رہا ہے، بہت کچھ الگ الگ، لیکن ان کا اپنا الگ موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اپنے اقتدار میں اپنے لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کی جائے۔
اپنے جو ہے سیاست میں اپنے لوگوں کو بھیجا جائے، اپنے لیڈران پیدا کیا جائے، کب تک ہم دوسروں پر جو ہمیں دھوکہ دیتے رہیں گزشتہ 75 سالوں سے ان پر اعتبار کیا جائے، یہ ان کا ماننا اور ان کا اپنا موقف ہے۔ بہرکیف اپنے آبائی ریاست آندھرا پردیش میں صرف ایک پارلیمانی سیٹ پر لڑنے والی ایم نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بہار کی 16 لوک سبھا سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کے مطابق ریاستی صدر اختر الایمان نے کہا پارٹی امیدوار دربھنگا، پاٹلی پترا، کشن گنج، مدھوبنی، کٹیہار، مظفر پور، گوپال گنج، شیوہر، پورنیا، ارریا، سیتامڑھی، کراکت، مہاراج گنج، سمستی پور، پسم چمپارن اور والمیکی نگر سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی انڈیا بلاک کا حصہ بننا چاہتی تھی لیکن انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا، ہم BJP کے خلاف اکیلے ہی لڑیں گے۔ مسلم کمیونٹی سماج کے ہر طبقے سے پیچھے ہے۔ بہار کے ذات پات کے سروے میں بھی مسلم لوگوں کی پسماندگی ظاہر ہوئی ہے، پھر بھی کوئی بھی سیاسی پارٹی بہار اور ملک میں مسلم لیڈروں کی تشہیر نہیں کر رہی۔ امام نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم محمد شہاب الدین کی بیوہ حنا شہاب کی حمایت کرے گی اگر وہ سیوان سے لوک سبھا الیکشن لڑتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اب بہار سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ الگ الگ طرح سے جو ہے اس وقت جو چھوٹی پارٹیاں آئیں گی، اب وہ نقصان ان سے ہوگا یا فائدہ ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو اپنے ہی لوگ ان پر جو ہے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 3 ممبران کو ED نے منی لانڈرنگ کیس میں آج گرفتار کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عبدالقادر پٹور، انشاد بدرالدین اور فیروز کیرلا PFI کے فزیکل ٹرینر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ ایجنسی نے تینوں افراد پر PFI کیڈر کو ہتھیاروں کی تربیت فراہم کرنے اور کل عدم تنظیم سے ان کے لیے خاطر خواہ فنڈز حاصل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس وقت ان کو یہاں پر پیش کیا ہے عدالت میں۔ ادھر ناظرین، ماسکو میں حملہ جو ہوا تھا اس سلسلے میں تاجکستان سے مزید 9 افراد کو گرفتار کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ روسی حکام نے بتایا کہ حملے میں اب تک 140 افراد ہلاک ہوئے اور 100 سے زائد زخمی۔ دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی تنظیم داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی اور یہ کیا صورتحال بنائی گئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر الگ خبریں آئی کہ اس حملے میں جو ہے اسرائیل کا براہ راست تعلق تھا، جبکہ یوکرین سے جو ہے روس نے اس حملے کو ملا دیا تھا۔ جو کچھ بھی ہے، روس کے دارالحکومت ماسکو کنسرٹ ہال میں اس میں ملوث ہونے کے الزام میں تاجکستان سے 9 افراد کو حراست میں مزید لے لیا ہے، جن کا تعلق روسی کنسرٹ ہال میں ہونے والی فائرنگ سے بتایا گیا ہے۔ ان کا تعلق عسکریت پسند گروپ سے بھی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل روسی حکام نے کہا تھا کہ 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 4 مشتبہ افراد کا تعلق تاجکستان سے ہے، جبکہ دیگر سے کچھ کا سابق وسطی ایشیائی ملک سے بتایا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس حملے میں 140 لوگ ہلاک ہوئے تھے، 100 سے زائد زخمی۔ اسی سلسلے میں جو ہے اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین ادھر اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ میں پہلی مرتبہ مغرب کے اذان جو ہے دی گئی ہے، جن کی ویڈیو اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کی سرکاری رہائش گاہ مغرب کے اذان سے گونج اٹھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسکاٹ لینڈ کے بیوت ہاؤس میں فرسٹ منسٹر کی جانب سے سرکاری رہائش گاہ میں بین مذہبی افطار کا اہتمام کیا گیا تھا اور اسی موقع پر یہ اذان دی گئی ہے نماز کے لیے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ویڈیو شیئر کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمان، یہودی اور مسیحی کمیونٹی کے افراد ایک ہی چھت تلے جمع ہوئے تھے۔ اور یہ حمزہ یوسف کا اصل تعلق جو ہے وہ پاکستان کی شہر میاں چنو سے ہے، جو 1960 کی دہائی میں اپنے خاندان کے ساتھ اسکاٹ لینڈ نقل مکانی کر گئے تھے، جبکہ ان کی والدہ کینیا میں ایک جنوبی ایشیائی خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، گوداوری جو علاقہ آتا ہے تلنگانہ کا، وہاں پر آندھرا پردیش کے علاقے میں، آندھرا پردیش کی مغربی گوداوری میں پاپی کونڈالو کے کنڈو کورو جنگلاتی علاقے میں ایک درخت سے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، جس کی ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درختوں سے پانی کیسے نکل رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ جنگل میں موجود نلا مادی کے درخت سے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیدار بھی درخت سے پانی نکلتا دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں، اور اس کو تیلگو اسکرائب نامی ایک شخص نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے ٹویٹر پر۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ گوداوری ضلع کے پاپی کونڈلو کے کنٹو کورو جنگلاتی علاقے میں نلا مادی کے درخت سے پانی نکل رہا ہے۔ اس معاملے کو اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچا دیا گیا۔
आला अहदेदारों की मौजूदगी में नल्ला मादी के दरख्त को कुल्हाड़ी से सुराख किया गया। देखते ही देखते दरख्त से पानी बहना शुरू हुआ। अहदेदारों ने इस मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया। अहदेदारों ने यह भी इंकिशाफ किया कि इस नाला मादी के दरख्त से तकरीबन 20 लीटर पानी निकलता है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अब ये पानी निकलने का राज क्या है इसका पता नहीं है कि आखिर इस दरख्त से वाकई में पानी अल्लाह की कुदरत की जानिब से है या कोई ऐसी चीज़ है जो ज़मीनी सतह पर किसी कार्रवाई की वजह से इस दरख्त के अंदर पानी जमा हो गया और इस तरह निकल रहा। बहरकब इस सिलसिले में अभी तक तफसीलात नहीं आई। अलबत्ता ये भी अल्लाह की कुदरत है कि आप दरख्त से भी पानी निकलता हुआ देख सकते हैं। ये कहते हुए अलग अलग तबसरों के साथ इसको शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, बुलंद शहर के इलाके में जो है एक मरतबा फिर ज़ेर तामील पुल गिर गया है, लेकिन मीडिया दिखाएगा नहीं आपको कितनी जाने गई, क्या नुकसानात हुए, इस पर भी बोलेगा नहीं। वजह क्या है? इसलिए कि ये यूपी है और यूपी में बीजेपी की हुकूमत है। अगर यही इतना बड़ा हादिसा ज़ेर तामीर पुल के गिरने का पेश आता किसी कांग्रेस की हुकूमत में या दीगर जहाँ पर हुकूमतें हैं, तो मीडिया हंगामा मचाया होता, बदनवानी की बात कर रहा होता, कितना निकला गया, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, प्लान क्या था, वगैरह वगैरह। लेकिन चूँकि यूपी में हुआ है और इस वजह से जो है इसके सिलसिले में कोई चिल्लाने को भी तैयार नहीं, गुफ्तगू करने। लेकिन आप ज़रूर देख लीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।